کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا شخصیات نہیں ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریاں دینے کی تجویز ہے۔ جن کمانڈرز نے بھارت کے خلاف جنگ کی قیادت کی وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے۔ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ٹائٹل واپس لے سکے۔ دونوں ایوان ووٹ کے ذریعے مواخذہ کر سکتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے رشتے کی مضبوطی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ کہا 27ویں ترمیم پر صدر زرداری کو اعتماد میں لیا۔ رضامندی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ نواز شریف اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے بھی اظہار تشکر۔ صدر مملکت سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت۔ رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ PP قیادت سے 27ویں ترمیم کے مختلف شقوں پر گفتگو۔ محسن نقوی کی PP قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 143 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ کہا آج کا دن یاد کر کے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی۔ 26ویں ترمیم کو ریفائن کر کے آئین کا حصہ بنایا، آج اسے ریورس کیا جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی شرافت کا یہ نتیجہ نکلا۔ JUIF کا مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی سے واک آؤٹ۔ عالیہ کامران نے کہا 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا JUI والوں کو ایک بار قائل کر لیا تھا، پھر عالیہ کامران نے بتایا پارٹی کی ہدایت ہے ہم نے نہیں بیٹھنا، ویسے صبح سے بیٹھی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے JUI کے 4 سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ترمیم ماننے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی حکومت سے متعلق بل کو سپورٹ کیا جو MQM کی بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 27ویں ترمیم کا بل جس کمیٹی میں جائے گا وہاں بلدیاتی بل پہلے سے موجود ہے۔ کوشش ہوگی بلدیاتی بل پر حمایت حاصل کرے۔ فاروق ستار نے کہا MQM نے 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑا۔ آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ بل کا قومی ایوانوں میں پہنچنا بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیب بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ترکیے کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ وزیر اعظم آذربائیجان سے وطن واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیتی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز۔ فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔
جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی. ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے. سلمان علی آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی. ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے. دی کاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے. سیریز کے تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے. آئی سی سی نے محسن نقوی سے ملاقات کرائی. ایشیا کپ کی ٹرافی کا مسئلہ جلد حل کر لیں گے. پورا بھارت انتظار میں ہے. بی سی سی آئی سیکرٹری دیواجیت سیکھیا کی میڈیا سے گفتگو. کہا آئی سی سی کی جانب سے محسن نقوی سے کرائی گئی ملاقات خوشگوار رہی. مذاکراتی عمل کا آغاز مثبت انداز میں ہوا. آئی سی سی آفیشلز نے دونوں بورڈ ممبران کی ملاقات کروائی. ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیے جانے پر اپوزیشن کا احتجاج. بیرسٹر علی ظفر نے کہا مجھے لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل پاس کرنے کی جلدی ہے. قائد حزب اختلاف کی نشست خالی ہے، اس کو پہلے پر کریں. اپوزیشن لیڈر کی خالی نشست کے باعث آئینی ترمیم پر بحث درست نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی جاری ہے. بلاول بھٹو کی ٹویٹ والا معاملہ پہلے سے طے تھا. راجہ ناصر عباس نے کہا آئینی ترمیم کے لیے کیا جلدی ہے، اتفاق رائے ضروری ہے. ترمیم لانا چاہتے تھے تو اپوزیشن کو پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ کچھ سیاسی قوتوں کو ملک اور قوم کا احساس نہیں، ان کا سارا فوکس ایک چور کو چھڑانے پر ہے. اے این پی کے صدر ایمل ولی خان کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے عوام کی بے توقیری، جمہوریت یا صوبے کمزور ہوں. پی ٹی آئی کو دعوت دیتا ہوں آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمانی مشاورت کا حصہ بنے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی امکان نہیں. لگتا ہے ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے کوئی امید نہیں. افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو ویسا ہی جواب دیں گے. وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا. افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں. ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. وزیر دفاع اور فوجی سربراہ سمیت 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام بھی وارنٹ میں شامل. استنبول کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے اسرائیلی وزراء نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے اور غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہوئے. اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کو غزہ میں تمام سرنگوں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا حکم دے دیا. نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پورٹو ریکو پہنچ گئے. جامع مسجد میں نماز ادا کی. بولے نیو یارک کی طرح پورٹو ریکو بھی برائے فروخت نہیں ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کا جدہ میں اجلاس. ڈبلیو ایم او کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف. سلمان اقبال ڈبلیو ایم او کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر. سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کاز ہو. کہا ڈبلیو ایم او نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا. ڈبلیو ایم او ایسا ادارہ ہو جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں. جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا. سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت. اجلاس میں دنیا بھر سے ڈبلیو ایم او کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت. 3 روزہ اجلاس کل تک جاری رہے گا. ڈی این اے کے موجد امریکی سائنسدان جیم واٹسن 97 برس کی عمر میں چل بسے. نوبیل انعام یافتہ ماہر حیاتیات کا انتقال نیو یارک کے لانگ آئلینڈ میں مختصر علالت کے بعد ہوا. جیمز واٹسن نے 24 سال کی عمر میں ڈی این اے کی گولڈن اسپائرل ساخت کا ماڈل پیش کیا جس نے جدید جینیات، بائیو ٹیکنالوجی اور ہیومن جینیوم پروجیکٹ کی بنیاد رکھی. طب میں گراں قدر خدمات پر انہیں 1962 میں نوبیل انعام سے نوازا گیا.
ترکی کے صنعتی شہر دلواسی میں پرفیوم کے گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 6 مزدور جان سے گئے، 5 جھلس کر زخمی ہوئے۔ حکام نے بتایا گودام میں دھماکے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے جس نے لمحوں میں کئی منزلہ عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی درجنوں گاڑیوں نے گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا۔ چنیوٹ کا زندہ شہری نادرا کے ریکارڈ میں مرحوم نکلا۔ خلیل احمد کے موبائل سے میں بینک اکاؤنٹ بند، کاروبار نہیں کر سکتا۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق خلیل احمد کا انتقال 2013 میں ہو چکا۔ یونین کونسل ریکارڈ میں بھی خلیل کو مردہ قرار دیا گیا۔ شہری کا کہنا ہے نادرا نے نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا لیکن یوسی کا ریکارڈ تاحال اپڈیٹ نہ ہو سکا۔ جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 364 اور لاہور میں 346 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت اے سی سی ہیڈ کوارٹرز دبئی میں اجلاس، رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ اے سی سی صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ملکوں تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد، یاتریوں کا بھارت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ اور سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال کی برجستگی، منفرد اسلوب کے حامل، روایت شکن شاعر جان ایلیا کو دنیا سے گزرے 23 برس بیت گئے۔ ان کی بے خودی اور انتہائی منفرد لہجہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔